السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 اکتوبر ہے اور یہ تاریخ اہل بہاولپور کے لیے اور خاص طور پر سابق ریاست بہاولپور کے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ ایک بہت اہم سنگ میل رہا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب خود مختار ریاست بہاولپور نے پاکستان میں الحاق کا فیصلہ کیا تھا اور نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس نے نہرو کے نمائندے کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم عزت دار اور خاندانی لوگ ہیں۔ بہاولپور کا عقبی دروازہ بھارت کو لگتا ہے جبکہ مرکزی دروازہ پاکستان میں کھلتا ہے اور ہر خاندانی شخص اپنے گھر میں مرکزی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی، جنہیں محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ان کے یہ تاریخی الفاظ ہمیشہ کے لیے تاریخی کتب میں ثبت ہو گئے اور پنڈت نہرو کے پاس اس جواب کا کوئی متبادل دلیل باقی نہیں رہی تھی۔ سر صادق محمد خان عباسی نے پاکستان سے الحاق کے معاہدے پر 3 اکتوبر 1947 اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 5 اکتوبر 1947 کو کراچی میں دستخط کیے تھے۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی نے قیام پاکستان سے قبل یعنی 14 اگست سے 3 دن قبل اپنی فوج کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے گارڈ آف آنر پیش کیا تھا۔ سر صادق محمد خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کے ملیر میں واقع 45 ایکڑ رقبے پر بنے ہوئے شمس محل کو قائد اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں اپنی ذاتی گاڑی استعمال کے لیے دی جو تحفے کے طور پر دی گئی اور پھر وہ ہمیشہ جب تک قائد اعظم زندہ رہے وہ قائد اعظم کے استعمال میں رہی۔ ریاست بہاولپور ایک بہت خوشحال ریاست تھی۔ 1748 میں قائم ہونے والی یہ ریاست 1955 تک خود مختار ریاست کے طور پر قائم رہی۔ 1955 وہ سال ہے کہ جب پاکستان میں ایک آمیر نے 1 یونٹ قائم کیا اور بہاولپور جو اس وقت ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا، اپنی اسمبلی تھی، اپنا اسپیکر تھا، اپنا وزیر اعلیٰ تھا، اپنا بجٹ تھا، اپنی ہائی کورٹ تھی، اس صوبے کی حیثیت سے اسے 1 یونٹ میں ضم کیا اور جب اس آمیر نے یہ 1 یونٹ ختم کیا تو بہاولپور کی صوبائی حیثیت بحال نہیں کی گئی اور اسے ایک ڈویژن کے طور پر صوبہ پنجاب میں ضم کر دیا گیا۔ اس انتہائی غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف بہاولپور میں بہت زبردست تحریک چلی اور اس تحریک کی قیادت جو ہے نواب سر صادق محمد خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شہزادہ مامون الرشید عباسی نے کی۔ اس میں طاہرہ خان اور دیگر بہت سے مقامی زعماء جو ہیں بہت نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ اس تحریک کے اندر ریاستی تشدد اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 ہلاکتیں ہوئیں اور یہ سب کچھ جو ہے قربانی صوبہ بہاولپور کی بحالی کے لیے دی گئی تھی۔ لیکن اس واقعے کو بھی 52 سال گزر چکے ہیں۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں بہاولپور کی صوبائی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی صوبائی حیثیت بحال کر دی جائے گی، لیکن 52 سال میں کسی بھی جماعت نے جو ہے اپنے اس وعدے پر عمل نہیں کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور حکومت کے اندر پنجاب اسمبلی سے
جو ہے بھاری اکثریت کے ساتھ صوبہ بہاولپور کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آنے والی پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب بھی بار بار یہ وعدہ کرتے رہے کہ بہاولپور کی حیثیت کو بحال کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے بھی بہاولپور کے جلسہ عام کے اندر دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ اگر میری حکومت آ گئی تو میں بہاولپور صوبہ بحال کر دوں گا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وعدہ ایفا نہیں ہوا۔ آج بھی بہاولپور کے لوگ جو ہیں اپنی صوبائی حیثیت کی بحالی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ کئی تنظیمیں ہیں جو بہت متحرک ہیں، اور اگر وہ متحد ہو کر اسی طریقے سے کام کرتے رہے تو امید ہے کہ جو ہے صوبہ بہاولپور جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام سیاسی تنظیموں کے منشور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور 1973 کے انتخابات میں تو بھٹو صاحب نے جو ہے بہاولپور سے جب الیکشن لڑا ان کے نمائندوں نے، تو وعدہ یہ تھا کہ ہم جو ہے بہاولپور کی حیثیت کو بحال کر دیں گے، اور بہاولپور سے قومی متحدہ محاذ کے نام پر ایک علیحدہ سے تنظیم بھی بنی۔ اس تنظیم نے اپنے ٹکٹ بھی جاری کیے، اور اس پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایک کامیابی ہوئی، اور قومی متحدہ محاذ کے ٹکٹ پر 21 لوگ جو ہیں اسمبلیوں میں پہنچے تھے۔ یعنی یہ ایک عوامی ریفرنڈم ثابت ہوا تھا الیکشن، کہ پاکستان کی بہاولپور کے لوگ جو ہیں پاکستان کی وفاقی حکومت سے اپنے صوبے کی بحالی چاہتے ہیں۔ یہی کیفیت آج بھی ہے۔ تو بہرحال بات 3 اکتوبر کی ہو رہی تھی، تو 3 اکتوبر آج کا دن جو ہے بہاولپور کی تاریخ میں اس لحاظ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست کو پاکستان میں علاق کا فیصلہ کیا تھا۔ 1941 جو ہے اس میں بہاولپور کی آبادی اس کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے 13,41,209 افراد تھی، اور اب تو یہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور ریاست کا دارالحکومت اس وقت اب بہاولپور تھا، جو اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1970 میں جو ہے ون یونٹ ختم کیا گیا، لیکن بہاولپور جو ہے اس کو صوبے کے بجائے ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ بہاولپور جو ہے زرعی اعتبار سے بہت زرخیز خطہ ہے، اور یہاں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زراعت پیشہ ہیں، اور یہاں کی اہم فصلوں میں جو ہیں گندم، گنا، کپاس، چاول اور سورج مکھی شامل ہیں۔ سبزیوں میں جو ہے پیاز، ٹماٹر جو ہے بند گوبھی بہت زیادہ جو ہے ان کی پیداوار ہے، اور پھلوں میں جو ہے آم، کھجور اور امرود جو ہیں یہ بہت نمایاں ہیں، اور یہ تو جو ہے نا ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں، ان کی کوالٹی بہت عمدہ ہے۔ تو آج 3 اکتوبر کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، آپ بھی اسے یاد رکھیے گا، اور بہاولپور کی صوبائی حیثیت کی بحالی میں میں ان تمام تنظیموں کے ساتھ ہوں جو اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ بہاولپور جو ہے صوبہ بننے کے بعد اس کے وسائل یہیں پر خرچ ہوں گے۔ زراعت کے ذریعے سے جو محصولات پنجاب حکومت کو بہاولپور ڈویژن سے حاصل ہوتے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی جو ہے بہاولپور پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ بہاولپور کے مسائل اگر میں گنوانا شروع کروں تو ویڈیو کئی گھنٹے کی ہو جائے گی۔ سب سے اہم مسئلہ تو ان دنوں جو ہے نکاسی آب کا ہے، کہ پورے بہاولپور شہر کا جو ہے سیوریج سسٹم وہ جواب دے چکا ہے، اور تمام تر داموں کے باوجود جو ہے وہ سسٹم جو ہے بحال نہیں ہو سکا۔ متعدد جگہوں پر نئی بنی ہوئی سڑکیں بیٹھ گئیں، جو ہے 20-20 30-30 فٹ چوڑے اور گہرے گڑھے پڑ گئے، ان کے آگے کناتیں اور شامیانے اور شاخیں اور اینٹیں رکھ کر وہ راستے بند کر دیے گئے، لیکن ان کی مرمت نہیں ہوئی۔ اسلامی کالونی ایئرپورٹ روڈ پر جو ہے 3-4 سالوں سے جو ہے سیوریج کے پانی نے زندگی عذاب کر دی، لوگوں کے جو ہے معمولات زندگی متاثر ہو گئے، بیماریاں پھیل گئیں، کاروباری مراکز بند ہو گئے، لوگ دکانیں چھوڑ کر بیچ کر چلے گئے وہاں سے، لیکن وہ سڑک جو ہے
نہ وہاں کا سیور لائن ڈلی اور نہ وہ سڑک بن سکی۔ یہ ہے ہماری صلاحیت انتظامی بھی اور سیاسی بھی۔ اور یہاں کے سیاسی نمائندے جو ہیں، میں نے آج تک کسی بھی شہر کے سیاسی نمائندوں کو اتنا بے اثر نہیں دیکھا جتنا بہاولپور کے سیاسی نمائندے ہیں۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کس حیثیت میں، کس کیفیت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، صاف ستھری سڑکیں اور گلیاں نہیں ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہاں کے نمائندے جو ہیں وہ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اب پھر الیکشن کا دور دورہ ہے، اس مرتبہ پھر جو ہے الیکشن مہم چلے گی اور پھر نئے وعدوں اور دعووں کے ساتھ وہی لوگ، پرانے لوگ نئے کپڑے پہن کر آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس مرتبہ محتاط رہیے گا۔ اور جتنے بھی لوگ جو ہیں اور جتنی بھی تنظیمیں جو ہیں الگ الگ بہاولپور صوبے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، تب جا کر متحد ہو کر ہی کوئی آواز میں تاثر اور جان پیدا ہوگی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ آواز اٹھائے بغیر حل بھی نہیں ہونا۔ تو میں ہم نوا ہوں صوبہ بہاولپور کا، اور میں بہت عرصے سے لگ بھگ 30 سال سے میں اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، اور جو ہے آئندہ بھی جو بھی اس مسئلے میں آواز اٹھائے گا، میری آواز اس کی آواز میں شامل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔